حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی اور فرمایا میری تمنا ہے یا اللہ میرے ساتھ جنت میں کون رہے گا، میرے ساتھ جنت میں کون رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا یا رب ذوالجلال میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جنت میں کون رہے گا۔ حضرت موسیٰ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلاں علاقے کو جاؤ، اور وہاں جا کر اللہ نے ان کی پوری شکل اور صورت کو بتایا کہ ایسا ایسا آدمی رہے گا۔ حضرت موسیٰ نے وہ پوری شکل کو اختیار کیا، پوری شکل کو پہچان لیا اور اس علاقے کو گئے، صبح سویرے گئے، وہاں وہ قصاب تھا، قصائی تھا، اور وہ آدمی امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے میں نے سفر کی اور سورج بالکل قریب آ گیا، اور میں یعنی صبح کے وقت میں جا کر اس قصاب کے اور اس دکان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لوگ آتے رہے، امانت داری کے ساتھ وہ تجارت کرتا رہا، شام تک میں کھڑا رہا، کوئی مجھے پوچھنے والا نہ رہا۔ آخر میں جب اس کا دکان بند کرنے کا وقت آیا، اب وہ دکان بند کرنے لگا تو تھوڑا سا گوشت بچا کر ایک تھیلی میں رکھا اور وہ چلنے لگا۔ قصاب سے حضرت موسیٰ نے فرمایا اے قصائی میں آپ ایک مسلمان کو اپنا مہمان بنانا چاہتے ہو آج اقرا؟ حضرت موسیٰ کی بات کو سن کر وہ قصائی خوش ہوا اور قبول کر کے ان کے گھر کو لے گیا۔ گھر کے اندر جب گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اندر لے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک چٹائی بچھا کر، حصیر بچھا کر اس میں بٹھا دی، اور وہ آدمی اس گوشت کو لے کر جا کر پکایا، اور پکا کر شوربے کے ساتھ نرم روٹی بنا کر اور گوشت کا سالن بنا کر ایک بالکل حضرت موسیٰ کے قریب لایا، اور پھر ایک تھیلی اوپر لٹکی ہوئی تھی اسے اٹھایا۔ اس میں دیکھا اس تھیلی سے ایک ایسی چیز کو اٹھا رہا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ تھیلی میں اس کی ماں تھی، کبوتر کے بچے کی طرح کمزور ہو چکی تھی، بالکل ضعیف اور کمزور بوڑھی ہو چکی تھی، ضرورت سے فارغ نہیں ہو سکتی، خود کھا نہیں سکتی، خود پی نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پورا نقشہ دیکھ رہے ہیں، اور اپنے گود میں اپنی ماں کو بٹھایا، نرم نرم روٹی کو بنا کر کبھی اس کے منہ میں ڈالتا، یا کبھی ایسی حالت ہوتی کہ اس کے آنکھوں سے پانی نکلتی بوڑھی کی، تو وہ سمجھ جاتا کہ میری والدہ کو نگلنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ خود چاپ کر نرم کر کے ماں کے منہ میں ڈالتا۔ اب پھر اس کے بعد ماں کو ضرورت سے پوری طریقے سے کھلا پلا کر فارغ کر کے پھر اسی کھوٹی پر اٹکا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ میری ماں ہے، کئی دنوں سے ایسی بیمار ہے، میں تمنا کرتا ہوں کہ میں اسے نیچے چھوڑ کر جاؤں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ کہیں چونٹی سے تکلیف نہ دے، کہیں چونٹی سے کاٹ نہ لے، میں اس خوف سے اوپر لٹکا دیتا ہوں اور اسے جو ضرورتیں ہیں میں اسے آ کر پوری کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا، جب اسے کھلا پلا کر منہ صاف کیا تو عورت کی، وہ بوڑھی ماں کی دونوں ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قریب جا کر اس کے ہونٹوں کے قریب اپنا کان لگایا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنائی دی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو قیامت کے دن جنت میں موسیٰ کے ساتھ اپنا راہب بنا، موسیٰ کے ساتھ ان کا رفیق بنانا، اللہ موسیٰ علیہ السلام کا رفیق ان کو بنانا۔ تو یہ دعا اللہ نے زمین میں قبول فرما لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، یا اللہ میری تمنا دنیا میں قبول ہوئی کہ میں جس آدمی کو دیکھنا چاہتا تھا آج وہ میرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم کے بارے میں دعا فرمانے کا اسے حکم فرمایا کہ میری امت کے بارے میں، میری قوم کے بارے میں دعا کرنا۔ میرے دوستوں، ماں باپ کی جو خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر رہبری فرماتے،
ہر قدم پر اس کی مدد فرماتے ہیں، ہر قدم